الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی کسی چیز کا وہ اہم حصہ جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہ ہوتی ہو۔ تو ایمان جب مکمل ہوگا جب ایمان کے تمام ارکان کو قبول کیا جائے گا اور تمام ارکان کی تصدیق کی جائے گی۔ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کا نام ایمان ہے۔ اور اس سلسلے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، پانچواں رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان، اور چھٹا رکن ہے بھلی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اب آئیے ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ ان پر ایمان کا مختصراً مفہوم کیا ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق و مالک، اس کائنات کا انتظام چلانے والا، اس میں الٹ پھیر کرنے والا اور یہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی ہماری ساری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساجھی، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور ہر طرح کی خوبیوں اور کمالات میں وہ بے نظیر اور بے مثال ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا، سب سے زیادہ علم والا، سب سے بڑی شان والا ہے۔ اس اللہ پر ایمان لانا جو اکیلا ہے، جس کے برابر کوئی نہیں ہے، جس کی مثال کوئی نہیں ہے، جو اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، تو اس پر ایمان لانا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس سے ڈرنا اور اس سے امید لگانا اور اس کے لیے جھکنا اور اس کے حکموں کی تعمیل کرنا، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا اور حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے یہ اللہ کی ایک مخصوص مخلوق ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکموں کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے جناتوں کو بنایا، ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ یہ ایک مستقل مخلوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، نافرمانی کرنا وہ جانتے ہی نہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، تو ان پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آپ آگے سیکھیں گے۔ تیسری چیز ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور آج تک اللہ نے بہت ساری کتابیں اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کے ساتھ بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں دیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو توریت دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو جو شخص مسلمان ہوتا ہے وہ صرف قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان کا ایک رکن ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا ایک رکن ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے
بندوں کی ہدایت کے لیے جیسے کتابیں نازل فرمائیں ویسے اپنے رسول بھیجے جو انہی انسانوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ جب دنیا میں شرک پھیلا، لوگ توحید کو بھولے تو اسے یاد دلانے کے لیے رسول آئے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کے آئے اور اس کے بعد درمیان میں بہت سارے رسول آئے، سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو کچھ کہتے تھے اللہ کے کہنے سے کہتے تھے، اللہ کے بتانے سے کہتے تھے، اللہ کی وحی سے کہتے تھے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو ہم نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے۔ پانچویں چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ ایک ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی مانے کہ مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایمان کا ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا ایک دن آخری دن ہوگا۔ دنیا کی ایک ابتدا ہے، دنیا کی ایک انتہا ہے۔ جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر ایک دن مر جاتا ہے، وہ اس کا آخری دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دنیا بھی اپنے پورے زیب و زینت کے ساتھ جو آج موجود ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ایک دن اللہ نے متعین کیا ہے، اس کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد آخرت شروع ہو جائے گی۔ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سورج اور یہ چاند، یہ سب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ دنیا پوری طرح سے برباد اور ہلاک ہو جائے گی اور آخرت آ جائے گی، اور اس کے بعد ہر انسان کو اللہ کے سامنے پہنچ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کے سامنے آ جائے گی، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو وہ برائی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر کچھ بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کسی بندے نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بدلے کے دن کا مالک ہے اور وہی سارے بندوں کو پورے عدل کے ساتھ ان کا حق عطا کرنے والا ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک رکن ہے۔ اس کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ چھٹا رکن ہے ایمان کا بھلی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تقدیر جسے قسمت بھی کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا فرمایا تو اللہ نے وہ بندے کیا کریں گے سب کچھ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آج ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ جو کچھ جانتا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کی دنیا میں وہی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس چیز کو وجود عطا کرتا ہے تب وہ چیز وجود پاتی ہے۔ تو جو بھی دنیا میں اچھی یا بری چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ کی تقدیر سے ہو رہی ہیں، اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہیں۔ اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم برائی پہ رکے رہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے حکم پر چلنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اپنے حکم کے پر چلنے کی توفیق دے تو آپ اللہ کے فضل پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ اپنی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنی بدبختی پر خود روئیں کہ اس میں آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں اور واضح کر کے بتا دیے ہیں۔